नाजरीन व अज़ीज़ तलबा आदाब। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इस तालीमी प्रोग्राम में मैं मोमिन सुमैया आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। आज की हमारी गुफ्तगू बीएड साल अव्वल के मज़मून इक्तिसाब और मुताल्लिम की नफ्सियात यानी साइकोलॉजी ऑफ लर्नर एंड लर्निंग से मुताल्लिक है। इस गुफ्तगू का ख़ास मौजू है हाफिज़ा और निसियान यानी मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। आज के इस मौजू में हम हाफिज़ा और निसियान के तसव्वुर, मुख्तलिफ़ माहिरीन के ज़रिए दी गई तारीफ़ात और हाफिज़े की अक़साम के बारे में जानेंगे। आइए हम आगाज़ करें हाफिज़े के तसव्वुर से। इक्तिसाब यानी सीखना इंसानी ज़िंदगी के हर कदम पर एक अहम किरदार अदा करता है। तालीमी मैदान में हमारी तमाम तर कोशिश यही होती है कि मुताल्लिम मुनासिब व मौज़ू तरीके से सीखे। हम जानते हैं कि फ़र्द अपने तजुर्बात और माजी में हुए वाक़यात से सीखता है और ज़रूरत पड़ने पर उसे दोहराकर उसका इस्तेमाल करता है। नफ्सियात में सीखे हुए अमल या मवाद मज़मून को अपने जहन में बरकरार रखने और दोहराने की इस सलाहियत को हाफिज़ा यानी मेमोरी कहते हैं। हमारी ज़िंदगी में याददाश्त या हाफिज़ा बहुत अहम फ़रीज़ा अंजाम देता है। गुज़िश्ता वाक़यात और तजुर्बात की याददाश्त के बग़ैर हम ना ही कुछ सीख सकते हैं और ना ही किसी किस्म की तालीम व तरबियत हासिल कर सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात की ज़बान में हाफिज़ा एक ज़हनी अमल है जो हर जानदार में किसी न किसी मिक़दार में ज़रूर पाया जाता है। जब फ़र्द किसी चीज़, मकाम या दूसरे अफराद के साथ कोई तजर्बा हासिल करता है तो वो उसके जहन के लाशऊर हिस्से में जमा हो जाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर लाशऊर से शऊर में आते हैं। इस अमल को हाफिज़ा कहते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि बहुत से ज़हीन बच्चे क़ुव्वत हाफिज़ा का सही इस्तेमाल ना करने के सबब तालीम में नाकामी का शिकार हो जाते हैं। इसके बरक्स कम ज़हानत वाले बच्चे हाफिज़े की सलाहियत से फ़ायदा उठाकर शानदार कामयाबी हासिल कर लेते हैं। आइए देखें कि माहिरीन ने हाफिज़े की क्या तारीफ़ें बयान की हैं। वुडवर्थ के मुताबिक हाफिज़ा सीखी हुई चीज़ का बराह रास्त इस्तेमाल है। मेमोरी इज़ द डायरेक्ट यूज़ ऑफ व्हाट इज़ लर्नड। रेबर्न के मुताबिक जो सलाहियत अपने तजुर्बात को ज़ख़ीरा करती है और वक्त बाज़रूरत जहन के शऊरी हिस्से में लाती है उसे हाफिज़ा कहते हैं। द पावर दैट वी हैव टू स्टोर आवर एक्सपीरियंसेस and to bring them into the field of consciousness sometimes after the experience have occurred is termed memory. हिलगार्ड के मुताबिक हाफिज़ा वो ज़हनी अमल है जिसमें माजी के सीखे गए इल्म, तजुर्बा या महारत को दोबारा याद किया जाता है। Memory is the mental process which involves recalling the previously learned knowledge, experience और skill। माहिरीन नफ्सियात के ज़रिए दी गई तारीफ़ात का वाज़ेह तौर पर जायज़ा इस बात का ख़ुलासा करता है कि हाफिज़ा एक ख़ास ज़हनी अमल है जिसमें हम अपने इक्तिसाबी इल्म और तजुर्बात को जहन में महफूज करते हैं और बवक्त ज़रूरत दोहराते हैं। यहाँ पर यह बात भी वाज़ह है कि हाफिज़ा या याददाश्त सिर्फ़ पिछले सीखे गए तजुर्बात को दोहराना नहीं है, बल्कि ये एक पेचीदा अमल है जिसमें 4 अवामिल शामिल हैं। वो अवामिल सीखना यानी मेमोराइजेशन, याद करना यानी रिटेंशन, बाज़याफ्त करना यानी रिकॉल और शनाख्त करना यानी रिकग्निशन हैं। इन तमाम अवामिल या अनासिर से मिलकर ही हाफिज़ा बनता है। हम जो भी चीज़ें सीखते हैं या जिन तजुर्बात से गुज़रते हैं
وہ ہمارے ذہن میں ایک خاکے یا نقشے کی شکل میں جمع ہو جاتا ہے۔ ہماری سیکھی گئی معلومات کو لمبے عرصے تک یاد رکھنے کی صلاحیت اس معلومات کی قوت یا معیار پر منحصر ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم اس وقت یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فرد کے پاس اچھی یادداشت یا حافظہ ہے جب وہ آسانی سے کچھ سیکھے، طویل عرصے تک اسے یاد رکھے، درست طریقے سے شناخت کرے اور اپنی پچھلی تعلیم و اکتساب اور تجربات کا صحیح استعمال کرے۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں حافظے کی اقسام کی طرف۔ حافظے کی پہلی قسم ہے حسی یا فوری حافظہ، یعنی سینسری اور امیڈیٹ میموری۔ یہ وہ حافظہ ہے جو کسی فرد کے ذریعے سیکھی گئی یا یاد کی گئی معلومات یا حقائق کو فوراً دہرانا ہے۔ اس طرح کے حافظے کو برقرار رکھنے کا وقت بہت ہی مختصر ہوتا ہے۔ اس حافظے میں بھولنے کے امکان زیادہ ہوتے ہیں۔ عام طور پر کچھ سیکنڈ تک ہی یہ حافظہ برقرار رہتا ہے، اس لیے سیکھا ہوا علم یا معلومات بہت ہی تیزی سے بھول جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم بس یا ٹرین سے سفر کرتے ہیں تو ہم اپنی سیٹ نمبر کے لیے ٹکٹ دیکھتے ہیں۔ سیٹ پر بیٹھنے کے کچھ وقت بعد ہم بھول جاتے ہیں۔ دوبارہ یاد کرنے یا سیٹ نمبر کو چیک کرنے کے لیے ہم اپنے ٹکٹ یا سیٹ پر لکھے گئے نمبر کو دیکھتے ہیں۔ حافظے کی دوسری قسم ہے مختصر یا قلیل مدتی حافظہ، یعنی شارٹ ٹرم میموری۔ اس قسم کے حافظے کو محدود یا عارضی یادداشت بھی کہا جاتا ہے۔ اس حافظے کی مدت یا یادداشت چند لمحوں تک ہی محدود ہوتی ہے۔ اس حافظے میں یاد کی گئی اور ذخیرہ کردہ معلومات 30 سیکنڈ تک یاد رہ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم کسی نئے مقام یا نئی جگہ جاتے ہیں تب ہمیں وہاں کی سڑکوں یا علاقے کے نام کو یاد رکھنا پڑتا ہے۔ چونکہ ان معلومات کی بار بار ضرورت نہیں پڑتی ہے، اس لیے وہ طویل مدتی حافظے میں محفوظ نہیں ہو پاتی۔ کچھ لوگ چنکنگ یا کوڈنگ کے عمل کے ذریعے قلیل مدتی حافظے میں کافی معلومات کا ذخیرہ کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ کسی کا فون نمبر ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9، اسے ہم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 کے طریقے سے یاد رکھ سکتے ہیں۔ حافظے کی تیسری قسم ہے طویل مدتی حافظہ، یعنی لانگ ٹرم میموری۔ اسے مستقل حافظہ بھی کہتے ہیں۔ طویل مدتی حافظے میں فرد بہت لمبے عرصے تک سیکھی گئی معلومات کو اپنی یادداشت یا حافظے میں برقرار رکھتا ہے۔ قلیل مدتی یادداشت سے طویل مدتی یادداشت میں معلومات کی منتقلی کے لیے بلا وقفہ یا مختصر وقفوں سے مشق ضروری ہے۔ گیل نے تجربات کے ذریعے ثابت کیا ہے کہ قلیل مدتی یادداشت کو طویل مدتی یادداشت میں منتقل کرنے کے لیے آدھا وقت پڑھنے میں اور آدھا وقت ذہنی طور پر دہرانے یا ریپیٹ کرنے میں لگایا جائے تو زیادہ مفید ہوتا ہے۔ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں نسیان کے تصور کی طرف۔ نسیان یعنی بھولنا اور حافظہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ فرد کی زندگی میں دونوں کی اہمیت ایک جیسی ہے۔ عام طور پر ہم کسی بھی معلومات کو یاد رکھنے کے بارے میں پریشان رہتے ہیں، لیکن بھول جانے کو اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ بھول جانا بھی سیکھنے کے عمل کا ایک اہم پہلو ہے۔ بھولنا تبھی ہوتا ہے جب کچھ سیکھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کچھ بھی نہیں بھول رہے ہیں تو ہم کچھ سیکھ بھی نہیں رہے ہیں۔ عموماً سیکھی گئی معلومات یا مواد مضمون کو
ضرورت پڑنے پر دوبارہ یاد نہ کر پانے یا ذہن کے لاشعور حصے سے شعور میں منتقل نہ کر سکنے کی حالت کو بھولنا کہتے ہیں۔ اکتساب کے عمل میں جو چیزیں ضروری، مناسب یا متعلقہ نہیں ہیں اسے بھول جانا چاہیے تاکہ ضروری اور متعلقہ چیزوں کے بارے میں نئی معلومات حاصل کی جا سکے۔ آئیے دیکھتے ہیں نسیان کی تعریفات کو، جسے مختلف ماہرین نے اپنے اپنے انداز میں بیان کی ہیں۔ من کے مطابق سیکھے گئے حقائق کو حفظ کرنے یا یاد کرنے کے بعد انہیں دوبارہ بازیافت کرنے یعنی ریکال کرنے کی ناکامی کو نسیان کہتے ہیں۔ Forgetting is failing to retain or to be able to recall what has been acquired۔ ماہر نفسیات ڈرائیور کے مطابق کسی وقت کوشش کرنے پر بھی سابقہ تجربات کو یاد کرنے یا پہلے سے سیکھے ہوئے عمل کو یاد کرنے یعنی ریٹینشن میں ناکام ہونا ہی نسیان ہے۔ Forgetting means failure at any time and experience when attempting to do so or to perform an action previously learned۔ بھاٹیا کے مطابق کسی محرک کے بغیر معلومات یا نظریات کو دوبارہ بحال کرنے میں فرد کی ناکامی کو نسیان کہتے ہیں۔ Forgetting is the failure of an individual to revive in consciousness an idea or group of ideas without the help of the original stimulus۔ ان تمام تعریفات میں بھول جانے کو ناکامی بتایا گیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اسے کس طرح ایک فرد کی ناکامی کہا جاتا ہے۔ طویل عرصے تک یاد رکھنا یا تیز رفتاری سے ریکال اور ریکگنائز کرنا اچھے حافظے کی نشانی ہے۔ سیکھنے یا حفظ کرنے کے عمل کو فرد کی کامیابی میں شمار کیا جاتا ہے تو وہیں دوسری طرف بھول جانے کا شمار ناکامی کی طرف ہوتا ہے۔ میں بھول گیا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ میں نے پہلے سیکھا اور تجربہ حاصل کیا تھا اسے یاد کرنے یا برقرار رکھنے میں ناکام ہوں۔ اس طرح بھول جانا یاد رکھنے کے بالکل برعکس ہے اور بنیادی طور پر دوبارہ یاد کرنے کی صلاحیت میں ناکامی ہے۔ عزیز طلباء، آج کی اس گفتگو میں آپ نے حافظے کے تصور اور اس کی اقسام، نسیان کے تصور اور ماہرین کے ذریعے دی گئی تعریفات کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ عزیز طلباء و ناظرین، اگر آپ کو اس موضوع سے متعلق مزید کوئی معلومات یا وضاحت مطلوب ہوں تو اسکرین پر دیے جا رہے کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ اس پتے پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ایک نئے عنوان کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ آداب۔